خیر اور شر کی طرف جانا، یعنی غلطی کرنا اور غلطی کے بعد اپنی غلطیوں کو سدھارنا، یہی انسانیت بھی ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ خیر کی طرف مائل ہو، شر سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور اگر شر میں برائیوں میں واقع ہو جاتا ہے تو برائیوں سے جلد نکلے، اور نکلنے کے بعد رب تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس طریقے سے اس کا نفس سے پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ پاکی اور صفائی جو اس کے نفس کی ہے، کبھی ایمان سے تعلق رکھتی ہے، کبھی اس کا تعلق توحید سے ہوتا ہے، کبھی اس کا تعلق بدعات سے دوری سے ہوتا ہے، اور کبھی اس کا تعلق گناہوں اور برائیوں سے دوری کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ تزکیۃ النفس کی صورت ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اس کو پاک کرنا۔ کس طریقے سے؟ اگر آپ کے اصل ایمان میں کمی آ رہی ہے تو آپ اپنے ایمان کو دیکھیں، ایمان میں کمی لانے والی چیزوں سے دور رہیں۔ اگر آپ کے توحید کے اندر کمی آ رہی ہے، اور توحید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ ایمان سے مراد ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، اور ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا۔ اب یہاں پہ اگر آپ ایمان ہی کے تعلق سے اپنے نفس کا محاسبہ شروع کریں گے تو کسی نہ کسی جگہ میں آپ میں کمی محسوس ہو جائے گی، اور آپ خود احساس کریں گے کہ میرا نفس سے تزکیہ کا محتاج ہے۔ سوال پہلا کھڑا کیجئے ایمان باللہ کے تعلق سے، کہ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جیسے آپ کو رکھنا چاہیے؟ اب اس کا اگر محاسبہ آپ کو کرنا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، تو آپ دیکھیے ہر وہ آیت جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس کے بعد جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں۔ وہیں پہ آپ دیکھیے ہر وہ آیت جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس آیت پہ آپ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔